الحمدللہ رب العالمین۔ آج ہم رمضان المبارک کا دوسرا روز اور آج ہم پڑھیں گے رمضان المبارک کا احترام۔ رمضان المبارک نہایت مقدس و بابرکت مہینہ ہے۔ بڑے خوش نصیب ہیں وہ لوگ جو اس کا ادب و احترام کر کے دونوں جہاں کی نعمتوں سے سرفراز ہوتے ہیں۔ سبحان اللہ۔ احترام رمضان کا تذکرہ کرتے ہوئے مدنی آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، رمضان کا مہینہ آ گیا ہے جو بہت ہی بابرکت ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اس کے روزے تم پر فرض کیے۔ اس میں آسمان کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں اور جہنم کے دروازے بند کر دیے جاتے ہیں۔ سرکش شیطانوں کو قید کر لیا جاتا ہے۔ اس میں اللہ تعالیٰ کی ایک رات شب قدر ہے جو 1000 مہینوں سے بڑھ کر ہے۔ جو اس کی بھلائی سے محروم ہوا وہی محروم ہے۔ سنن نسائی شریف میں یہ حدیث مبارکہ موجود ہے۔ آئیں بخاری اور مسلم سے بھی ہم ایک حدیث مبارکہ پیش کرتے ہیں۔ بلا شبہ یہ رمضان المبارک کا احترام ہے۔ اس کی آمد ہوتے ہی شیطان زنجیروں میں جکڑ دیے جاتے ہیں اور رحمت کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں۔ سبحان اللہ۔ رحمت کے گنگھور گھٹائیں ساون بادوں کی طرح برسنے لگتی ہیں۔ رحمت و برکت اور بھلائی کی بات بہاری سے اللہ کے مخلص بندوں کے دل اور دماغ معطر ہونے لگ جاتے ہیں۔ سبحان اللہ۔ آتش پرست دامن رحمت میں رمضان کے احترام سے اپنے تو مالا مال ہوتے ہی ہیں، اگر کوئی غیر بھی اس مہینے کا احترام بجا لائے تو وہ بھی فیضان رمضان سے محروم نہیں رہتا۔ جیسا کہ درجہ ذیل واقعہ ہے، بخارا میں ایک مجوسی آتش پرست رہتا تھا۔ ایک مرتبہ وہ رمضان میں اپنے بیٹے کے ساتھ مسلمانوں کے بازار سے گزر رہا تھا۔ اس کے بیٹے نے کوئی چیز اعلانیہ طور پر کھانا شروع کر دی۔ مجوسی نے جب یہ دیکھا تو مارے غیرت کے اس نے اپنے بیٹے کو ایک تماچا رسید کر دیا اور ڈانٹتے ہوئے کہا، رمضان المبارک کے مہینے میں تمہیں مسلمانوں کے بازار میں کھاتے ہوئے شرم نہیں آتی؟ تمہارے اس عمل سے مسلمانوں کی دل آزاری ہوئی ہے۔ نیز رمضان المبارک کی عظمت کی پامالی بھی، اسی لیے آئندہ پھر کبھی ایسی حرکت نہ کرنا۔ یہ وہ ہے جو مسلمان نہیں ہے۔ اس کا واقعہ میں آپ کو پیش کر رہا ہوں۔ اچھا، اس کے بعد وہ اطاعت شعار بیٹا یہ سب کچھ سننے کے بعد نہایت ہی سنجیدگی سے سوال کیا، ابا جان آپ بھی تو رمضان میں کھاتے پیتے ہیں؟ اس کے والد نے جواب دیا، ہاں میں کھاتا ضرور ہوں مگر اپنے مکان کے اندر چھپ کر کھاتا پیتا ہوں۔ سر عام کھا پی کر اس مبارک مہینے کی بے حرمتی نہیں کرتا۔ کچھ عرصہ بعد اس آدمی کا انتقال ہو گیا۔ کسی نے خواب میں اسے جنت میں ٹہلتے ہوئے دیکھا۔ حیرت میں ڈوب کر دریافت کیا، کیا تو مجوسی تھا، پھر جنت میں کیسے؟ اس نے جواب دیا، واقعی میں مجوسی تھا، لیکن جب میری موت کا وقت قریب آیا تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے مجھ پر کرم فرمایا۔ رمضان المبارک کے احترام کی بابرکت سے اللہ عز و جل نے مجھے ایمان کی دولت سے سرفراز فرما دیا اور ساتھ ہی جنت میں داخل فرما کر اپنی بے انتہا نعمتوں سے بھی مالا مال کیا۔ سبحان اللہ۔ یہ جو واقعہ میں نے عرض کیا ہے یہ نزہۃ المجالس کے اندر موجود ہے۔ اس واقعے سے یہ معلوم ہوا کہ رمضان کا احترام سے اگر ایک مجوسی فیض یاب ہو گیا تو مسلمان اگر اس کا احترام بچا لائے اور دل و جان سے اس کی تعظیم کرے گے تو پھر بھلا کیوں کر اس پر رحمت انوار کی برسات نہ ہوگی۔ سبحان اللہ، کیا ہی بات ہے۔ اچھا، ایک میں چھوٹی سی اور بھی عرض کرتا جاؤں آپ کے سامنے۔ شیطان جب قید ہو جاتے ہیں تو پھر گناہ کیوں؟ بہت ہی اہم بڑا مسئلہ بھی ہے اور سوال بھی ہے۔ اب یہاں پر یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ مذکورہ حدیث کی روشنی میں جب شیطان قید کر دیا جاتا ہے پھر رمضان میں لوگ گناہ کیوں کرتے ہیں؟ اس کا جواب دیتے ہوئے علماء کرام نے ارشاد فرمایا، حقیقت میں ابلیس اپنے ذریتوں کے ساتھ قید کر دیا جاتا ہے۔
اب اس مہینے میں جو بھی کوئی گناہ کرتا ہے وہ اپنے نفس امارہ کے شرارت اور اپنے نفس امارہ کی وجہ سے کرتا ہے، نہ کہ شیطان کے بہکانے سے۔ اس لیے حدیث پاک اپنی جگہ بالکل صاف اور واضح ہے۔ آدمی کو چاہیے کہ اپنے گناہوں کی شامت سے ڈرتا رہے، ہر موقع پر اس کی حفاظت ہوتی رہے گی۔ سبحان اللہ۔ رمضان کے احترام کا یہ مطلب ہے کہ اس میں گناہوں سے بچا جائے، جھوٹ، غیبت، چغلی اور بد کلامی سے اپنے آپ کو بچایا جائے۔ صرف کھانا پینا بند کر دینے کا نام رمضان کا کامل احترام نہیں ہے۔ کہا جا سکتا ہے کہ رمضان کے مقصد کو حاصل کرنا ہی اصل میں رمضان کا احترام ہے۔ اللہ رب العزت ہمیں رمضان کے احترام اور روزوں کی پابندی کی حفاظت کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔